وہ آنکھیں بند کی اپنی گود میں سوئے ہاتھ کو نرمی سے تھپک رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ ہسپتال سے آئی تھی۔ آج اس نے اپنی زندگی کا پہلا فیصلہ لیا تھا۔ اس کے حق میں بہتر تھا یا نہیں یہ تو اللہ جانتا تھا، لیکن اس کا دل مطمئن تھا۔ فرحان مرتضی اس سے محبت کرتا ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی تھی۔ کس حد تک کرتا ہے اس کا اندازہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محبتوں میں حساب کتاب کیسا؟ وہ محبت نہ بھی کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کی عزت کا تحفظ کرے گا، یہ بات وہ خوب جان گئی تھی۔ کل کی پوری رات وہ سوئی جاگی سی کیفیت میں اسٹریچر پر پڑی، اسے اپنے پاس محسوس کر رہی تھی۔ غنودگی میں بھی اس کی نظروں کی تپش وہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ تمام رات اس سے کچھ دوری پر کرسی پر بیٹھا رہا تھا، وقفے وقفے سے اس کے سر پر لگی پٹی پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا رہا تھا۔ وہ اس کا درد محسوس کر رہا تھا۔ کھاد کے بعد اس کی زندگی کا پہلا رشتہ تھا جو ابھی بنا بھی نہیں تھا۔ ساری رات ہاتھ حفصہ کی گود میں تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ مرد اصل میں تحفظ کا نام ہے، محبت اور عزت کا نام، مگر ہاں جب وہ محرم ہو۔ ریان نے ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت اسے بتایا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے۔ آگے کا فیصلہ اس پر ہے، وہ اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دے گا۔ میں آ جاؤں عرصہ؟ حفصہ کی آواز پر وہ حال میں لوٹی۔ وہ دروازے پر اس کی اجازت کی منتظر کھڑی تھی۔ جی، دھیمی آواز میں بولتی وہ سیدھی ہوئی۔ سو گیا ہے چیمپ؟ خاد کو پیار کرتے اس کی گود سے لے کر بیڈ پر لٹا کر وہ خود بھی اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہو؟ کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اپنائیت سے بول رہی تھی۔ عرصہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ملائم سا تاثر تھا، ہر قسم کی بناوٹ سے پاک۔ کرم ہے اللہ کا۔ گہری سوچ میں ڈوبی اس کی آواز ابھری تھی۔ عرصہ میں نہیں جانتی تم کن حالات سے گزری ہو، مجھے اندازہ ہے بہت تکلیف دہ حالات ہوں گے، وہ جنہوں نے انسانیت پر سے تمہارا اعتبار ختم کر دیا، مگر میں تمہیں آنے والے وقتوں کا یقین ضرور دلا سکتی ہوں۔ میں اس گھر میں بہو نہیں ہوں عرصہ، مجھے اس گھر کے مکینوں نے شہزادیوں جیسا رکھا ہے۔ میرے لہجے میں میرے شور کا دیا اعتماد بول رہا ہے۔ مجھے یہاں اتنا مان، اتنی محبت ملی ہے کہ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے شاید یہ میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔ ریان اور یہ گھر میرے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے نرمی سے سہلاتی وہ متانت سے بول رہی تھی۔ فرحان مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں حفصہ؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ محبت سوچ سمجھ کر ہو جاتی ہے کیا عرصہ؟ اس کے سوال کا جواب حفصہ نے پھر سوال سے دیا۔ میں نہیں جانتی محبت کے بارے میں کچھ، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اپنانے کے بعد اگر فرحان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ بار بار ٹوٹ کر جڑنا میرے بس میں نہیں ہے حفصہ۔ وہ بھی بسی سے بول رہی تھی۔ حفصہ نے بڑھ کر نرمی سے اسے ساتھ لگایا۔ تم ایک بار ہمیں موقع دو، میرا وعدہ ہے تم مایوس نہیں ہوگی، میرے بھائی بہت محبت کرتے ہیں تم سے، پلیز ان کی محبت کو سمجھ لو۔ ہماری ساتھ محبت ہے عرصہ، ہم محبت کے سوا کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ نرمی سے اس کے بالوں میں کھاد پھیرتی وہ محسوس انداز میں سمجھا رہی تھی۔ گنگریالے بالوں والی یہ سنڈریلا حفصہ کو بہت پسند آئی تھی۔ فرحان بھائی آنا چاہ رہے ہیں تم سے ملنے۔ حفصہ نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما، وہ نفی میں سر ہلاتی اسے منع کرنے لگی۔ اس حالت میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں راضی ہوں نکاح کے لیے، میں اپنا بیٹا اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتی۔ خاد کو خود سے نزدیک کرتی وہ مضبوط سے بولی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ خاد کو لینے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ میں اپنا بیٹا اس سے نہیں دے سکتی حفصہ، میں مر جاؤں گی ہاتھ کے بغیر۔ آنکھوں سے روانی سے آنسو رواتے۔ بیٹھ جاؤ حفصہ۔ پیچھے سے فرحان کی آواز سن کر اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ بھائی پلیز آرام سے۔ روتی ہوئی عرصہ پر ایک نظر ڈال کر وہ فرحان کو اشارہ کرتی باہر نکلی۔ کیا چاہتی ہو عرصہ؟ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر سوجن اتر آئی تھی، ہونٹ اب بھی سوجے ہوئے تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سختی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ہاتھ کو اسے نہیں دینا چاہتی، روانی سے گرتے آنسو کے درمیان بولی تھی، اور اس وجہ سے مجھ سے نکاح پر بھی راضی ہو۔ بات سمجھ کر سر ہلاتے وہ بات کی جڑ تک پہنچا تھا۔ بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو عرصہ بیوی میں اتنا بھی تمہارے لیے مرا نہیں جا رہا، نہ کرو مجھ سے نکاح، میں ویسے بھی اپنا وعدہ نبھاؤں گا، ہاتھ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ تعصب سے اسے دیکھتا وہ بھی غصے میں بولا تھا۔ محبت اپنی جگہ، مگر یوں اپنی ذات کی نفی تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سختی سے لبوں پر رکھے بری طرح سسک رہی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا چاہ رہی ہے۔ فرحان نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ عرصہ ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ بے وقوف لڑکی، کیوں خود کی دشمن بنی رہتی ہو؟ کہہ تو دیا نا، نہ کرو مجھ سے شادی، اب کیا چاہ رہی ہو؟ اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر لبوں پر سے ہٹاتا وہ جنجلایا تھا۔ اچھا چپ ہو جاؤ، پلیز مجھے بتاؤ کیا چاہ رہی ہو؟ جیسا چاہ رہی ہو وہی ہوگا۔ اسے اب بھی یوں ہی سسکتے دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ میں کب چھوڑنا چاہ رہا ہوں تمہیں عرصہ؟ تم اس قابل تو سمجھو مجھے کہ اپنا بھروسہ سونپ سکو۔
مگر اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، ہاتھ کی وجہ سے یا کوئی بھی دوسری وجہ سے نہیں۔ آج شام ہمارا نکاح ہے، اور اب بھی اگر تم راضی نہیں ہو تو نکاح ہوا کو انکار کر دینا۔ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ حیدر، میں پیارا لگ رہا ہوں؟ وہ جو پریشان سا پیشانی مسل رہا تھا، اس کی چہکتی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے کالج سے لے کر آیا تھا۔ راستے میں فرحان نے اسے کل سے لے کر آج تک کی ساری کہانی سنانے کے بعد شام کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ حیدر کی جان، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ قبر سے ریڈ کلر کا ایک مفلر نما اسکارف نکال کر وہ اس کے نزدیک آیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے رنگ میں ڈل رہی تھی۔ اس کے لائق کرتی اب وہ آرام سے پہن لیا کرتی تھی۔ اس کے ماتھے پر سے بالوں کو ہٹاتے اس نے نرمی سے اس کے گردن کے گرد اسکارف لپیٹا، دونوں سرے کو اچھی طرح پھیلا کر اس کی پیشانی چومی۔ میں یہ بھی پہنوں گا؟ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی وہ شیشے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا، اس کے گالوں کو نرمی سے سہلاتے اس نے سادے سے لہجے میں کہا تھا۔ لے لوں گا، زور زور سے ساری لاتی اچک کر لب اس کی تھوڑی پر رکھے۔ اس کے انداز پر وہ حیران سا رہ گیا۔ ریبا میری جان، داجان انتظار کر رہے ہوں گے نا؟ نرمی سے اسے کچھ دور کرتے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ داجان، یہ تو ریڈی میڈ بیبی ہے، فرحان بھیا آپ کی سنڈریلا بیبی لائی ہے؟ وہ فرحان کی گود میں موجود گول مٹول سے ہاتھ کو دیکھ کر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ میرا گڈا میری جان آ گئی۔ اسے دیکھ کر ریان تو کھل ہی اٹھا تھا۔ داجان، یہ بیبی ہمارے گھر آیا ہے؟ وہ اپنے گھر پر چھوٹے سے ہاتھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ بالکل میری جان، اب سے یہ ہمارا بیبی ہے، خفصہ نے محبت سے ہاتھ کو پیار کرتے جواب دیا تھا۔ کتنا پیارا ہے، اس کے ہاتھ بھی کتنے چھوٹے ہیں داجان، اس کا فیس کتنا پیارا ہے۔ اس کے گالوں کو چٹا چٹ چومتے وہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اس کے اس طرح کرنے پر ہاتھ بھی کھلکھلا رہا تھا۔ بھائی کو تو واقعی سنڈریلا ہی ملی ہے، یہاں بیوی نہیں مل رہی۔ فرحان بھیا کو بچہ بھی مل گیا۔ فیضی ایک بار اپنی بیوی کا رونا روتے میدان میں اتر آیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، اس کے سر پر سرخ چادر ڈالتے حفصہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ کیسی لگ رہی تھی اس سے کوئی غرض نہیں تھا، اسے بس اس بات سے مطلب تھا کہ اس کا بیٹا اب سے اس کے پاس رہے گا۔ سفید رنگ کی کلیوں والی فراک کچھ دیر پہلے ہی حفصہ نے اسے دی تھی۔ اتنی اجلت میں اس کے لیے یہی کر سکی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کسی قسم کا کوئی سنگار کر سکتی۔ ہزاروں وسوسے دل میں لیے کچھ دیر میں اسے اس کے وجود کے اصل حقدار کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت ایک پل کو اس کا دل کانپا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ کا چہرہ نظروں کے سامنے لہرایا۔ بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتی وہ دستخط کر گئی تھی۔ حفصہ نے اسے بھینچ کر گلے لگایا۔ نکاح مبارک مسز فرحان مرتضیٰ۔ اس کے کانوں کے پاس سرگوشی ابھری تھی۔ فطری سی جھجک تھی یا حیا، لیکن ایک پل کو کام سی گئی۔ سنڈریلا، میں تمہیں دیکھ لوں؟ ریبا آنکھیں پٹ پٹاتی گھونگھٹ میں چھپی ارسا کے سامنے آ بیٹھی۔ سنڈریلا، فرحان زیر لب بڑبڑایا۔ وہ کامتی فرحان کے نزدیک ہوئی۔ ریبا میری جان، ابھی ہم ہاتھ کے ساتھ کھیلتے ہیں، بھابھی کی طبیعت نہیں ٹھیک نا؟ حیدر نے نرمی سے اسے ارسا کے آگے سے اٹھایا۔ فیضی کو اشارہ کرتے وہ ریبا کو لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ حفصہ بھی ہاتھ کو فرحان کی گود میں ڈالتے کمرے سے نکلی۔ ارسا، یہ بات میں فرحان کا نہیں، آپ کا بھائی بن کر کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کی نئی شروعات ہے بیٹے۔ پچھلی تلہیوں کو بلا کر نئی شروعات کریں۔ ہم آپ کی تکلیفیں کم نہیں کر سکے بیٹا، لیکن یہاں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ریان نے سنجیدگی سے کہا۔ امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے فرحان، ارسا کی جانب دیکھتے اس نے فرحان سے کہا۔ ریان کے جانے کے بعد وہ اس کے نزدیک آیا تھا۔ چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر اس نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ سر سے پٹی ہٹ گئی تھی، ٹانکے اب واضح نظر آ رہے تھے، ہونٹ پر اب ہلکی سی نیل تھی۔ ہر قسم کی آرائش سے پاک اس کا صبی چہرہ فرحان کو دنیا کا سب سے حسین چہرہ لگا تھا۔ اس کے نزدیک ہوتا پورے استحقاق سے اس کے دائیں گال پر ابھرے نشان کو لبوں سے چھوا۔ وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ ریلیکس، اپنی حدود جانتا ہوں میں، اسے نرمی سے تھامتے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاتھ تھامو میرا اور دکھ سے پرے ان ہرے پانیوں کے سفر پہ چلو جن کی لہروں میں بہتا رہا ہو سکوں۔ ہاتھ تھامو میرا اور زرد ہوتی رتو میں رنگ بھر دو نئے، رنگ بھی وہ جو کہ بس تیری اور میری آنکھوں کے ملنے پہ منعکس ہوئے۔ ساتھ آؤ میرے اس جہاں سے پرے، وادی جہاں کے دلکش حسین منظروں اور وفا کی فضاؤں میں سانسیں بھریں، خود کو حاصل کریں۔ ساتھ آؤ میرے اور میرے ساتھ مل کر قدم یوں دھرو کہ راستے دل کی صورت دعا گو رہیں۔ تم میرے کان میں دھیمی سرگوشیوں میں محبت کہو، جس کو سن کے میری ہنسی کی کنک جگ کے ساتوں سروں سے بھی پرکیف ہو۔ ہاتھ تھامو میرا، ساتھ آؤ میرے، سارے دکھ بھول کر اس جہاں سے پرے ہم محبت کریں، بس محبت کریں۔ آرام کرو تم، کل ملیں گے۔ ہاتھ کو کچھ دیر میں دے جاؤں گا، ابھی ہم باپ بیٹے نکاح کا جشن منانا چاہتے ہیں۔
اس نے مسکراتے ہوئے کہتے خاد کو ایسے اچالا، وہ یوں بھی اس کے پاس کافی خوش رہتا تھا۔ ارسا نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ اس کی حیرانی پر کھل کر مسکراتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس کے نکاح میں اس کے نام ہو گئی تھی۔ فی الوقت اس کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ اسے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ واپسی پر اس کا ارادہ ریبا کو ڈنر کروانے کا تھا۔ آج کل جس طرح وہ اس کی ساری باتیں مانتی چلی جا رہی تھی، اس سے بے ساتھ اپنی بیوی پر پیار آیا تھا۔ کہاں جانا ریبا؟ انگریشن میں گاڑی گھماتے اس نے مصروف انداز میں پوچھا۔ داجان والے ریسٹورانٹ میں، اس نے زور و شور سے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ اس کی بات سمجھتا سر جھکا کر مسکرا اٹھا۔ اس کی بیوی کی ہر بات پسند ناپسند داجان کے گرد گھومتی تھی۔ وہ ریان اور اس کے پسندیدہ ریسٹورانٹ کی بات کر رہی تھی جہاں اکثر ریان اسے لے کر جایا کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے خیدر نے گاڑی کا رخ سڑک کی جانب کیا۔ کیا سوچ رہی ہیں ریبا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کی لبوں کو سکیڑ کر کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ اسے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر خیدر نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا ہر انداز دل موہ لینے والا ہوتا تھا۔ اپنی اداؤں سے اسے گائل کر کے بھی وہ انجان رہتی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے زور و شور سے سر اس بات میں کھلایا۔ سلکی بال چہرے پر آ ٹھہرے جنہیں اب وہ زور زور سے پھونک کر ہٹانے کی کوشش میں تھی۔ میں بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا سوچ رہی ہیں میری جان؟ ایک ہاتھ سے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے اس نے ہیئر کلپ میں پھنسایا۔ حیدر، وہ جو داجان کے پاس بیبی آیا ہے، ہم بھی لے لیتے ہیں ویسا بیبی۔ میں بھی کھیلوں گا اور پھر اس کے لیے شاپنگ کروں گا، اسے ریبا جیسا اسٹرانگ بناؤں گا، پھر ہم مل کر عریشہ چڑیل کے بال نوچیں گے۔ مجھے لڑکی بولا تھا اس نے۔ اس کے پوچھنے پر پرجوش ہوتی وہ مکمل طور پر اس کی جانب گھوم کر بیٹھ گئی۔ عریشہ کے نام پر غصے سے آنکھیں چھوٹی کی، زور زور سے سر ہلا کر اسے بتایا، ساتھ ہی ہاتھ حیدر کے بال کی جانب بڑھائے۔ نہیں، میں عریشہ نہیں ہوں بیوی۔ وہ جو اس کی بات پر محظوظ ہو رہا تھا اپنی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھاما۔ عریشہ کے بالوں کا کیا حشر ہوا ہوگا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ میں جانتا ہوں۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتے لٹ مار انداز میں جواب دیا گیا تھا۔ آپ مجھے لا دیں گے ہادی جیسا بیبی؟ دونوں ہاتھوں سے اس کی آستین تھام کر اپنا مطالبہ دہرایا۔ خاد کو ہادی کا نام بھی آج وہی دے کر آئی تھی۔ ریبا اب ہاتھ کے ساتھ کھیل لیا کرے نا، وہ ہم کا ہی بیبی تو ہے۔ اس کے انداز پر نگاہیں اس کے سراپے پر الجھ سی گئیں۔ دل کو سرزنش کرتے اس کے وجود سے نظریں چرا کر ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرتے جواب دیا۔ مجھے شیئرنگ نہیں پسند، اس نے مضبوط انداز میں جواب دیا تھا۔ خیدر اس کی شدت پسندی پر حیران رہ گیا۔ اور وہ تو سنڈریلا کا بیبی ہے، میں بیبی کے ساتھ سونا بھی چاہتا ہوں۔ خادی تو داجان کے گھر پر سوتا ہے۔ اس کی سوچ پر ماتم کرتی وہ ہاتھ کو سر پر مار کر بولی تھی۔ اچھا یہ تو بتائیں آپ کی ایگزامز کب سے ہیں؟ اس کا دھیان سنڈریلا اور اس کے بیبی سے ہٹاتا وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گیا تھا جو ریبا کو بالکل پسند نہیں تھا۔ میں ہفا ہوا ہوں۔ امتحانات کے ذکر پر اسے یاد آیا وہ تو ہفا تھی اسے، اپنی ہفگی کے متعلق اسے آگاہ کرتی وہ فوراً منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ چلے آ جائیں، پہنچ گئے ہم۔ دوپٹہ اس کے شانوں پر ٹھیک طرح سے پھیلا کر اس کے بال سنوارتا وہ محبت سے بولا تھا۔ اب میں کبھی ایگزامز کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا کر اس نے شرط بتائی۔ چلیں ڈن، آپ کے شوہر اب کبھی اس سے متعلق بات نہیں کریں گے، ہم اگر آپ کے ٹیچر کر سکتے ہیں۔ مسکراہٹ دبا کر کہتے اس کی سرخ ہتھیلی کو لبوں سے چھوا۔ اس نے سٹ پٹا کر ہاتھ کھینچنا چاہا، مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ اوکے میں مان گیا ہوں۔ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ نروس سی ہو رہی تھی۔ جلدی سے اسے اپنے مان جانے کا اندیہ سنایا۔ ابھی تو منایا نہیں ریبا۔ مسکراتی نظروں سے اس کا گلابی ہوتا چہرہ دیکھتے وہ محظوظ ہوا تھا۔ میں مان گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے مان گیا ہوں۔ بڑی آنکھوں کو پھیلائے وہ جلدی جلدی بولتی، اسے مزید گستاخیوں پر مجبور کر رہی تھی۔ اچھا چلیں، ڈسٹرب نہیں ہو۔ گاڑی کو لاک کر کے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے وہ ریسٹورانٹ کی جانب بڑھا۔ ریزرویشن وہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ کیا کھانا ہے میری جان نے؟ اس پر پیار بھری ایک نظر ڈال کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے حسین سراپے سے نظریں چراتے اس نے آس پاس نظریں گھمائیں۔ حفصہ نے اسے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب حفصہ کو اپنی بیوی کو تیار کرنے کا کہہ کر پچھتا رہا تھا۔ چلی کھاؤں گا، آنکھوں کا گول گھما کر اپنے محسوس انداز میں سر ہلا کر جواب دیا۔ چلی، وہ مسکرا اٹھا۔ اس کی طرح اس کی پسند بھی بہت منفرد تھی۔ ویٹر کو آرڈر نوٹ کروا کر وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آرڈر ریسیو کرنے کے بعد پہلا نوالا اس کے منہ میں ڈالتے اس نے نرمی سے سوال کیا، میری ریبا کو پسند ہے چیلی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے سر اس بات میں ہلایا۔ میں نا داجان کی بنائی ہوئی چیلی زیادہ شوق سے کھاتا ہوں، داجان کی بنائی ہوئی ساری چیزیں شوق سے کھاتا ہوں۔ خیدر، میں داجان کو بہت مس کرتا ہوں۔ کوکو تو اب گھر آ گیا ہے نا، پر داجان نہیں آئے۔ اب تو وہاں ہادی بھی آ گیا، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ ریان کا ذکر آتے ہی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ وہ وہاں سب کے ساتھ نہ ہونے پر بہت افسردہ تھی۔ اکیلی نہیں ہے میری جان، میں بناؤں گا اپنی بیوی کے لیے چلی۔ ان نین کٹوروں میں آنسو سے کب برداشت ہوتے تھے۔ نرمی سے ٹیبل پر درا اس کا ہاتھ تھامتے خیدر نے یوں ہی نظریں گھمائیں۔ وہاں موجود بہت سے لوگ ان کی جانب متوجہ تھے، جن میں بیشتر کی نظریں اس کی بیوی پر ہی ٹکی تھی۔
اس کی آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی۔ اس کے وجود پر تو وہ اس کا حق بھی نہیں جائز سمجھتا تھا۔ اتنی نظریں اس پر ٹکی تھی، اتنے لوگ اس کی معصوم باتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسے اپنا جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ریبا کے معاملے میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا۔ یہاں کیسے چوک ہو گئی؟ وہ جانتا تھا اس کی باتیں لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں۔ اس نے کیبن کیوں نہیں ریزرو کروا لی؟ یہ چابی والی گڑیا تو دیکھ، پیچھے بیٹھے منچلوں میں سے کسی ایک نے کہا تھا۔ پٹاخہ ہے پوری، ایک اور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ حیدر کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنی چیئر سے اٹھا، اس کی برداشت یہیں تک تھی۔ کیا کہا ابھی؟ اس لڑکی کو گریبان سے اٹھاتا وہ داڑا۔ کیا ہو گیا؟ چھوڑ مجھے، تجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ وہ لڑکا خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیوی ہے میری بیوی پر نظر کیسے ڈالی تو نے؟ اس کے چہرے پہ در تھپڑ برساتا وہ خاص میں نہیں تھا۔ ابے تو ایسی محلوق لے کر نکلتی کیوں؟ لوگوں کو متوجہ کرے گی تو لوگ بات تو کریں گے نا۔ وہ لہو لہان ہوتا بھی باز نہیں آیا تھا۔ میری بیوی ہے وہ، اس کی جانب دیکھنے کا بھی حق نہیں کسی کا، آنکھیں نکال لوں گا میں۔ اس لڑکے کے ساتھ بیٹھے باقی لڑکے پوری طاقت سے اسے آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیدر پلیز، حیدر نہ ماریں، حیدر نہیں ماریں۔ وہ بری طرح روتی اس کے بازو تھام کر بول رہی تھی۔ ابھی تو اسے کھانا کھلا رہا تھا، پھر اچانک اسے کیا ہو گیا؟ ریبا جائے یہاں سے۔ اس لڑکے کے منہ اور ناک سے بری طرح خون نکل رہا تھا۔ وہ اب بھی مسلسل اس پر گونسے برسا رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ دلچسپی سے سارے تماشے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، پلیز، مجھے گھر جانا ہے حیدر، میں گھر جاؤں گا۔ اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھ کر اس نے جھٹکے سے اس لڑکے کو چھوڑا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا میری جان۔ اس کا چہرہ تھام کر نرمی سے آنسو صاف کرتے اسے رونے سے منع کیا۔ منہ پر دونوں ہاتھ سختی سے جمائے وہ سسکی رو کے کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں کچھ نہیں بول رہا ہوں۔ وہ خوف زدہ ہوتی اس کے سینے سے لگی بری طرح روتی بار بار دہرا رہی تھی۔ جیب سے جتنے نوٹ ہاتھ آئے سارے ٹیبل پر رکھ کر اسے خود سے لگائے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ حیدر، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بیبی بھی نہیں چاہیے، چلی بھی نہیں کھاؤں گا، مجھے نہیں مارے۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے زور زور سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب اگلا تھپڑ حیدر اسے لگائے گا۔ حیدر نے بے بسی سے آنکھیں میچی، وہ اسے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بس، رونا نہیں ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر پانی اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ 2 گھونٹ میں ہی ختم کر گئی۔ ڈرے نہیں ریبا، کچھ نہیں کر رہا میں۔ نرمی سے اس کے گال سہلاتے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں نہیں رو رہا، میں نہیں رو رہا حیدر۔ بری طرح روتے روتے زور زور سے نفی میں گردن ہلاتے دونوں ہاتھوں سے اپنے گالوں کو چھپائے وہ اسے اپنے نہ رونے کا یقین دلا رہی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ غصے کے باوجود حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس حد تک سہم جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ کیا ہے پھر؟ بے احاطہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹے اس نے انگلی کی پوروں پر اس کے آنسو چنتے ہاتھ اس کے سامنے لہرایا۔ خود آ گئے ہیں، میں نہیں رو رہا ہوں۔ اس کی انگلی میں آنسو دیکھ کر وہ مزید روتی ہوئی بولی تھی۔ جس طرح وہ اس لڑکے کو پیٹتے ہوئے دیکھ چکی تھی اس کے بعد اس کی ہر بات ماننے والی تھی۔ او میرے دل کے ٹکڑے، اتنا نہیں ڈرے میری جان، آپ کو تو سر نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتا میں۔ اس کے انداز پر اسے بے اختیار پیار آیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام کر گالوں سے ہٹاتے آنسو صاف کیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ریبا، آپ صرف میری ہیں، صرف حیدر اکمل کی۔ آپ پر خود آپ کا حق بھی نہیں ہے، آپ کی باتوں پر آپ کی حرکتوں پر ہنسنے کا حق صرف میرا ہے۔ آپ کی معصومیت کو محسوس کرنے کا حق صرف میرا ہے، صرف میرا اور کسی کا نہیں۔ اس کا چہرہ تھام کر وہ مضبوط لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل کچھ سمجھ آنے پر اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اس کے ایک ایک تاثرات کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ میں داجان کا ہوں، کچھ غصے سے اسے باور کروا رہی تھی۔ آپ داجان کی بہن ہے اور میری بیوی، میری روح کی ساتھی ہیں آپ۔ آج اس نے ہمیشہ کی طرح اسے داجان کا گڈا نہیں کہا تھا۔ اس پر اس کا حق تھا اور یہ بات اسے معلوم ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں ماریں گے، میں اچھا ہوں۔ سہمی نظروں سے باغور اسے دیکھتی وہ اس سے کچھ دوری پر ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں میری جان۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے یقین دلایا۔ حیدر کے یقین دلانے پر کچھ سوچنے کے بعد اس کے قریب ہو کر ناک اس کی آستین میں رگڑتی وہ اس کی گود میں چہرہ چھپاتی بیٹھ گئی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا۔ وہ اسے چھپنے کے لیے بھی اس کی آغوش میں ہی پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ گھر جانا ہے، اس کی دبی دبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ابھی چلتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا دوسرے ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی گود میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کچھ دیر میں ہی وہ یوں ہی سو جائے گی۔ کافی دیر ہاتھ کے ساتھ کھیل لینے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی نظریں بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی دواؤں پر گئیں۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ پانی کا گلاس بھی خالی تھا، اس کا مطلب تھا وہ دوا لے چکی تھی۔
وہ بیڈ پر بہت بے ترتیب سے سو رہی تھی۔ فرحان نے ہاتھ کو اس کے برابر میں لٹانا چاہا، لیکن اس کے آڑے ترچھے سونے کی وجہ سے ہاتھ کے لیے بھی جگہ نہیں بچ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ کو احتیاط سے صوفے پر لٹا کر کبرڈ سے میٹرس نکال کر نیچے ڈالا۔ ریبا انہیں ہمیشہ ہی پانی میں نہلا کر اٹھاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کے کمرے میں اضافی بستر ہمیشہ موجود ہوتا تھا۔ میٹرس ڈالنے کے بعد وہ اس کی جانب آیا۔ وہ اس کے تکیے پر اپنے ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ احتیاط سے اس کا ہاتھ ہٹاتا، اس کی دوسری سائڈ سے اپنا اور ہاتھ کا تکیہ اٹھا کر اس نے میٹرس پر رکھا، ہاتھ کو بیچ میں لٹا کر اس کی دوسری جانب کشنز لگائے۔ وہ ہلکا سا کسمسایا تھا۔ نرمی سے اسے تھپکنے پر وہ دوبارہ سو گیا۔ وہ زیادہ تنگ کرنے والا بچہ نہیں تھا۔ 2 دن میں ہی وہ ان سب سے خاصا اٹیچ ہو گیا تھا۔ ہادی، بابا کا ہادی۔ ریبا کا دیا نام دہراتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ نیند میں مضبوطی سے اس کی انگلی تھام چکا تھا۔ اس کے ننھے سرخ ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ طمانینت سے مسکرا اٹھا۔ یہ فیصلہ اتنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ پال سکتا تھا اسے اس کا باپ بن کے۔ اس سب میں اس معصوم جان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنی انگلی آزاد کرواتا وہ بیڈ پر بے خبر سوئی ارسا کی جانب آیا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر وہ باغور اس کا ایک ایک نقش نظروں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ کل تک وہ اسے چاہتے ہوئے بھی آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آج اس کے تمام حقوق اس کے نام تھے۔ وہ سامنے بے خبر پڑے وجود کا حقدار تھا۔ اس کی زندگی میں وہ شامل ہو چکی تھی، اپنی تمام تر سادگی، اپنی تمام تر حسن کے ساتھ۔ اتنی خود ترسی کا شکار ہے یہ لڑکی۔ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا۔ اس کے گنگریالے بستر پر بکھرے ہوئے تھے، اس کے بال اس طرح کھلے ہوئے وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دل نے بے اختیار ان کی نرمی کو محسوس کرنے کی خواہش کی تھی۔ دل کی خواہش پر لبیک کہتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ بالوں کا سفر کرتے اس کے گال پر نظر آتے نشان پر پڑی تھی۔ اس نے نرمی سے اس نشان پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے گالوں پر بہت زیادہ سوجن ہو رہی تھی۔ اس کے گالوں کی سوجن دیکھ کر اسے ایک بار پھر اس شخص پر غصہ آیا۔ تم بہت حسین ہو ارسا۔ اس کے سر پر لگی چوٹ پر نرمی سے اس پر لب رکھے۔ مجھے یعنی محبت کو بھلا اس بات سے کیا ہے کہ تم کیا تھے، کہاں کس سے ملے تھے اور کہاں شامیں گزاری تھی؟ تمہاری سرمگی آنکھوں نے کس کے خواب دیکھے تھے؟ نہیں، وہ اس کی ہوش میں کبھی اسے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ کو، محبت کو، کسی ماضی کے لمحے سے کوئی مطلب نہیں رکھنا۔ محبت ہے، کا سیگا ہے، یہ تھا اور تھی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے، صدا ہونے کو ہوتی ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جو پانی بھگوتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اپنے دل کی ہر بات کر رہا تھا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، بہت کرتا تھا، بے حد کرتا تھا، لیکن اظہار اب وہ نہیں سنے گی جب تک وہ اپنا اعتبار نہیں سونپ دیتی۔ سو میں یعنی محبت تم سے کیوں پوچھے کہ تم کس غم سے غائل تھے؟ محبت پوچھتی کب ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کون اور کس سے ملنا ہے؟ سوالوں میں نہیں پڑتی، یہ استقبال کرتی ہے۔ تھکے ہاروؤں کو اپنا جیون دان کرتی ہے، گلے ملتی ہے اور آنکھوں پہ اپنا اسم پڑھتی ہے۔ تو پھر جیسا بھی ماضی ہو، کوئی ماضی نہیں رہتا۔ سو میں بھی لمحہ موجود میں تم کو سنبھالوں گا، تمہاری مسکراہٹ سے ذرا پیچھے جو اندیکھی خراشیں ہیں، اگر میں بھر سکوں ان کو، تمہاری گفتگو میں سسکیوں کے انکہے وقفے، ہنسی میں گر بدل پاؤں، پھر مانو کہ ہاں مجھ کو محبت ہے۔ مجھے یعنی محبت کو کسی ماضی سے کیا لینا، مجھے یہ حال کافی ہے۔ میری دعا ہے وہ دن جلدی آئے جب تم ماضی کو بھول کر میرے ساتھ اپنے حال کو جیو، تمہاری آنکھوں میں مستقبل کے خواب جگمگاتے دیکھوں۔ اس کی پیشانی پر شدت سے اپنا لمس چھوڑتے وہ نیچے میٹرس پر ہاتھ کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ نظریں اب بھی اس پر ہی ٹکی تھی۔ کتنا پیارا ہے نا ریان ہاتھ، آپ نے دیکھا وہ انگوٹھا منہ میں لے کر اتنے پیار سے دیکھتا، دل کرتا دیکھتی رہوں اسے۔ فرحان بھیا نے بہت اچھا فیصلہ کیا، میں بہت خوش ہوں۔ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی وہ زیورات اتارتی ساتھ ساتھ ریان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے، اس کے پیچھے اس کے شانے پر تھوڑی ٹکا کر شیشے میں نظر آتے اپنے اور اس کے عکس کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ ریان، وہ جو اپنی دھن میں نان سٹاپ بول رہی تھی، اس کے یوں قریب آنے پر چونک اٹھی تھی۔ کچھ بتا رہی تھی نا آپ، جاری رکھیں، چپ کیوں ہو گئی؟ مسکراہٹ دبا کر ریان نے اسے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ بولیں ریان کی جان، میں بول رہی تھی ہاتھ بہت پیارا ہے نا ہاتھ۔ اس کی قربت میں پگھلتی وہ لرزتی ہوئی اپنی بات دہرا رہی تھی۔ اور اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا، بس آپ سے تھینکس کرنا چاہتا تھا میں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ فار ایوری تھنگ میری جان، آپ ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر ہے حفصہ۔ آپ نے مجھے مکمل کر دیا ہے، میری زندگی مکمل کر دی ہے، میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے، آپ سے بہت اظہار بنتا ہے۔ تشکر سے کہتا آخر میں وہ شوق ہوا تھا۔ ریان، مجھے خود اپنی قسمت پر رشک آتا ہے۔
پلیز ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے نا؟ ہمیشہ، لرزتے لہجے میں کہتی وہ سر جھکا گئی تھی۔ اس کے ادھورے انداز میں بھی ریان کے لیے وہ مکمل اظہار تھا۔ وہ سرشار سا مسکرا اٹھا۔ کھٹ پٹ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ مندی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھتا اس نے بیڈ پر ہاتھ پھیر کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ بیڈ پر اس کی جگہ خالی محسوس کر کے وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ ریبا، اسے کمرے میں ارد گرد دیکھتے اس نے واش روم دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کمرے کے کنارے پر جائے نماز فولڈ تھا۔ اس کے فولڈ کرنے کے انداز پر وہ مسکرا اٹھا، یعنی وہ نماز بھی ادا کر چکی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ لاؤنج میں آیا۔ اس کے مطابق اسے لاؤنج میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسے وہاں بھی موجود نہیں دیکھ کر اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اب میں اور چیز ڈالوں گا۔ اس کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی سامنے وہ انڈا پھینٹتی نظر آئی تھی۔ اس کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ زور زور سے سر ہلاتی، اتنی اسپیڈ سے انڈا بھی پھینٹ رہی تھی۔ کل رات وہ گاڑی میں سو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا۔ اس نے کبھی اس طرح اس کے سامنے غصہ نہیں کیا تھا۔ اس کا ڈرنا فطری تھا۔ میں خود بنا کے کھا لوں گا، مجھے انڈا بنانا آتا ہے، حیدر کو بھی کھلا دوں گا۔ اس کے ارد گرد اچھا خاصا انڈا پھیلا ہوا تھا۔ فرائی پین چولہے پر رکھے وہ ماچس جلانے لگی تھی۔ نہیں ریبا میری جان، وہ فوراً آگے آیا تھا۔ لگ جائے گی میرے دل۔ اس کے گالوں سے اپنے گال مس کرتا وہ دھیرے سے بولا تھا۔ میں بھوکا ہوں، چلی نہیں کھایا تھا نا؟ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کہہ رہی تھی۔ مجھے کیوں نہیں اٹھایا ریبا؟ اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ رات تو ان دونوں نے ڈنر نہیں کیا تھا۔ آپ غصہ تھے، اس کو بھی مارا، مجھے بھی ماریں گے؟ سر جھکا کر ہاتھ اپنے گالوں پر رکھتی وہ دھیرے آواز میں بول رہی تھی۔ گندے ہاتھ گالوں پر لگانے سے اس کے گالوں پر بھی ہاتھ پر لگا انڈا لگ چکا تھا۔ میرے دل، میں آپ کو کبھی کچھ نہیں کہہ سکتا میری جان، اتنا نہیں ڈریں پلیز۔ اس کا اس طرح خوف زدہ ہونا اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کل مارا تھا؟ اس نے جلدی سے چہرہ اٹھایا، بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے وہ پھولے گالوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کے گالوں کو دیکھتے بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ اس طرح وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی غلطی تھی میری جان، اس نے غلط الفاظ استعمال کیے تھے۔ انگوٹھے سے اس کے گالوں کو سہلاتے اس نے نرمی سے وضاحت کی۔ میں اچھا ہوں؟ سر کو ہلا کر اس نے اسے متلا کیا۔ آپ بہت اچھی ہیں ریبا۔ بھوکا بھی ہوں، پھولے گالوں سے کہتے جتایا گیا۔ حیدر کا کہا بے ساتا تھا۔ اچھا چلیں، کپڑے ہینگ کیے ہیں، جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، کالج کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں نا؟ اس کا بکھیرا پھیلاوا سمیٹ تھا۔ وہ جلدی اس کے لیے ناشتہ بھی تیار کر رہا تھا۔ سورج کی کرنیں دریچوں سے اندر آتی اس کے سبیح چہرے پر پڑی۔ وہ مندی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ سر پر درد کی لہر اٹھی تھی۔ انگلیوں سے سر پر پھیرتے اس نے کمرے میں ارد گرد دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ صوفے پر بیٹھا بنا شرٹ کے، ہاتھ کھلکھلاتا ہوا فیڈر سے دودھ سامنے فرحان پر پھینک رہا تھا جو اسے شرٹ پہنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھ پہن لینا بیٹا، یار اس عمر میں کیوں سلیمان کی کاپی بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ شرٹ لے کر اس کے سر سے ڈالنے کی کوشش کرتا وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے فوراً فیڈر ہاتھ اوپر لے جا کر دودھ اس کے منہ پر پھینکتا۔ ارسا کے لبوں پر غیر محسوس انداز میں مسکراہٹ بکھری۔ دھیرے سے اس کے نزدیک آتی اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر وہ خاد کی جانب آئی جو اسے دیکھ کر اس کی جانب ہمکتا اپنی زبان میں اسے پکار رہا تھا۔ ماں، اچھے بچوں کی طرح پہنو، یہ نئی عادتیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہرے پر دودھ کی فوار پڑنے پر اس نے آنکھیں دکھاتے ہاتھ کو ڈپٹا۔ اس کے انداز پر ہاتھ نے سہم کر فیڈر صوفے پر پھینک کر آنکھوں میں آنسو لیے فرحان کی جانب دونوں ہاتھ بڑھائے۔ فرحان افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ چھوڑو اسے، میں پہنا لوں گا، بچے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاد کو گود میں اٹھاتے اس نے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے شرٹ بھی جھپٹی۔ بالکل، بچپن سے آپ ہی تو پہناتے آئے ہیں نا؟ استہزائی انداز میں اس کی جانب دیکھتی وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ بچپن سے نہ صحیح، اب ضرور پہنا لوں گا۔ اب بھی بڑھاپا نہیں آ گیا میرے بیٹے پہ؟ خبردار جو باپ بیٹے کے درمیان آنے کی کوشش کی۔ حالت درست کرو اپنی اور باہر ناشتے پر آؤ۔ حفصہ 2 بار بلانے آ چکی ہے۔ تم آرام کر رہی تھی تو ڈسٹرب نہیں کیا ہم نے۔ اور اس سے پہلے میرے کپڑے نکالو۔ سنجیدگی سے کہتا وہ پھر وہی فرحان مرتضیٰ بن گیا تھا۔ میرے کپڑے نکالو، ہٹلر کا باپ ہے یہ، غلط نہیں سوچا تھا میں نے۔ اس شخص کی شروعات سے میرے بچے پر بری نظر ہے۔ وہ جلتی بنتی وارڈروب کی جانب بڑھی۔ خاد اتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر فرحان کے ساتھ چلا گیا، یہ بات آنکھیں نم کرنے کے لیے کافی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ان سب کو ٹیبل پر بیٹھے اپنا منتظر پا کر وہ کچھ شرمندہ سی ہوتی ان کی جانب آئی۔ آ جاؤ، طبیعت کیسی ہے بچے؟ ریان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کی طبیعت سے متعلق دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں بھائی۔ حلق میں آنسو کا گولا سا پھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ رشتے اس نے کب محسوس کیے تھے؟ آ جائیں بھابھی، میں حریم ہوں، حفصہ کی چھوٹی بہن۔ کریم نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ اسے ریان ہی صبح لے کر آیا تھا۔ کل ارسا کی حالت کی وجہ سے وہ کسی کو انوائٹ نہیں کر سکا تھا۔ بیبی ایلیفینٹ، ہمارے گھر کا آدھا راشن انہی محترمہ کے پیٹ میں جاتا ہے بھابھی۔ اپنے سامنے رکھی ڈھیروں ڈھیر چیزوں سے بھرپور انصاف کرتا
فیضی جلدی سے بولا تھا، اس کا تعارف وہ نامکمل کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اور تم کدو کی شکل والے، تم تو بھوکے رہ کے گدڑ جیسے بنتے جا رہے ہو نا۔ خریم نے نتھے پھلا کر حساب برابر کیا۔ ان دونوں کے بیچ پھنسی ارسا بے بسی سے کبھی فیضی کی اور کبھی حریم کی شکل دیکھتی اصل معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باقی سب تو اطمینان سے ناشتہ کر رہے تھے، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ گدر کس کو بول رہی ہو تم؟ ٹیڈی بیئر کی چھوٹی اولاد، کھا کھا کے گیند جیسی تو بن گئی ہو، پانی کی جگہ بھی کھانا ہی اندر ڈالتی ہو تم۔ فیضی نے خالص زنانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ ارسا پہ ساتھ تک کھلکھلا کر ہنسی۔ فرحان نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ ہستی بھی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، مگر نظریں تو اس کے شفاف ہنسی میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ باریک لبوں کی وہ کھنکتی ہنسی اس کا عذب تاز مار رہی تھی۔ فیضی اب بس، زیادہ ماسی شکیلا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنستی ہوئی ارسا پر سے بامشکل نظریں چراتے فرحان نے فیضی کو جھڑکا۔ حفصہ جوس پورا ختم کریں، ہمیشہ کی طرح اسے ڈنڈی مارتے دیکھ ریان نے آنکھیں دکھائیں۔ ریان سچ میں نہیں پیا جا رہا، میں بعد میں پی لوں گی پلیز۔ تھکے تھکے انداز میں اپنا سر ریان کے شانے پر رکھتی وہ ملتجی انداز میں بولی تھی۔ کیا وہ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے انداز پر ریان کو تشویش ہوئی، وہ تو تنہائی میں بھی اس طرح خود قریب نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں تھکن ہے شاید، وہ آنکھیں بند کی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ تم خیال کیوں نہیں رکھتی ہو اپنا حفصہ؟ فرحان نے بھی فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ سب کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے وہ اپنے معاملے میں حاصل لاپرواہ تھی۔ ٹھیک ہوں بھیا، آپ سب اس طرح پریشان تو نہ ہوں۔ ان سب کو یوں اپنے گرد دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ اٹھے میرے ساتھ آئیں، لاؤنج میں چل کر بیٹھے، ہمارے لیے کتنی اہم ہے آپ، اس کا اندازہ بھی آپ کو۔ اپنی چیئر سے اٹھتا فیضی نے نرمی سے اسے سہارا دیتے ریان کے پاس سے اٹھایا۔ ریان تو اس کی فکر دیکھتا رہ گیا۔ ریبا کے معاملے میں بھی وہ بالکل ایسے ہی تھا، اس کی ذات کا لاابالی پن بہنوں کا معاملہ آتے ہی کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ وہ شرارتی سا فیضی ایک ذمہ دار بھائی بن جاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں فیضی، تھکن ہے بس، اس کی فکر پر ہنستی ہوئی بولی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ناشتے سے فارغ ہوتے وہ سب بھی لاؤنج میں اس کے پاس ہی آ گئے تھے۔ ریان کے چہرے پر فکر کی لکیریں وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، وہ انہیں بتا کر پچھتا رہی تھی۔ ریان بھیا میری شادی کروا دیں، میری دلہن آئے گی تو بابی کی خدمت کرے گی۔ کیوں ارسا بابی؟ کروانی ہے نا خدمت۔ حفصہ کی گود میں سر رکھتے وہ لاڈ سے بول رہا تھا، ساتھ ہی ارسا کو بھی درمیان میں کھینچا۔ میں اچانک مخاطب کرنے پر ارسا سر پٹائی، اسے ان سب میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ جی بھابھی آپ، اب دیکھیں بھائی تو میری چاند ستاروں جیسی دلہن لا نہیں رہے، آپ دونوں مل کر ہی اپنے مظلوم دیور کے لیے ڈھونڈ دیں کوئی حسین جمیل اسمارٹ سی لڑکی۔ اسمارٹ لفظ پر پورا زور لگاتے اس نے گہری نظروں سے ہاتھ کے ساتھ کھیلتی حریم کی جانب دیکھا۔ اللہ کرے مجھ سے بھی موٹی بیوی ملے اس کدو کی شکل والے کو۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ خدا کا خوف کر اپنی موٹی زبان سے بات تو اچھی نکال لیا کرو۔ فیضی تو بلبلا اٹھا تھا۔ نہیں اللہ جی، کالی لمبی چھوٹی سب چلے گی، بس بیوی چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں بھائی اس بے شرم کو، کچھ بھی چلے گی بس بیوی چاہیے اسے۔ فرحان نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورتے ہوئے ریان کی جانب دیکھا۔ یہاں ہو تم، بیوی دلاؤں میں تمہیں؟ کسی کی بیٹی میں یوں ہی اپنے نکمے بچے کو پکڑا دوں نا کہ لو کھلونا ہے، کچھ قابل تو ہو جاؤ۔ ریان نے بڑھ کے اسے پکڑنا چاہا، اس کے ارادے دیکھتا وہ جٹ حفصہ کے پیچھے چھپا تھا۔ ریان کی جانب مسکین شکل سے دیکھتے آج وہ اپنا مطالبہ ہر حال میں منوانا چاہتا تھا۔ بھیا جی مینوں ووٹی لے دو، ایم اے بی اے کی کرنی ہے، بے شک عقلوں کھوٹی لے دو، بھیا جی مینوں ووٹی لے دو، بھیا مجھے دلہن لے دو، ایم اے بی اے کیا کرنا، بے شک عقلوں کھوٹی لے دو، بھیا جی مجھے دلہن لے دو۔ حفصہ کی گود میں سر رکھے وہ زور و شور سے گا رہا تھا۔ اس کے انداز پر حفصہ کے ساتھ ارسا بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ سلم سماڑنو گولی مارو، انج کرو ہن کوئی موٹی لے دو، بھیا جی مینوں ووٹی لے دو، دبلی پتلی کو گولی مارو، ایسا کرو کوئی موٹی لے دو، بھیا جی مجھے دلہن لے دو۔ حریم کو شوخ نظروں سے دیکھتے اس نے حفصہ کی جانب دیکھا، اس کا اشارہ سمجھتے حفصہ تو خوشی سے اچھلی پڑی۔ ریان نے حیران ہوتے اپنی بیوی کی جانب دیکھا جو کچھ دیر پہلے نڈھال ہو رہی تھی۔ لمبی اچھی رہن دو بھیا، لمبی چھڈو چھوٹی لے دو، بھیا جی مینوں ووٹی لے دو، لمبی تو رہنے دو بھیا، لمبی چھوڑو چھوٹی لے دو، بھیا جی مجھے دلہن لے دو۔ فیئر اینڈ لولی کادے لئیے، شاہ کالی تے کلوٹی لے دو، بھیا جی مینوں ووٹی لے دو۔ فیئر اینڈ لولی کا کیا کرنا، کالی شاہ کلوٹی لے دو، بھیا جی مجھے دلہن لے دو۔ حفصہ کو شانوں سے تھامے وہ انگلی پکڑ کر اسے گول گھماتا، جیسے تیسے سٹیپس لے رہا تھا، ساتھ زور زور سے اپنی بےسوری آواز میں گاتا، بار بار ریان کی جانب جاتا، دور سے ہی حفصہ کو واپس لے آ رہا تھا۔ ریان دانت پیس کر رہ گیا، یوں ہی حفصہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ رزق تے عہدے لیکھاں وچ سمجھ کے گردی روٹی لے دو، بھیا جی مینوں ووٹی لے دو، بھیا جی مینوں ووٹی لے دو۔ وہ حفصہ کو بٹھا کے چہک چہک کر گاتا ہوا ریان سے منتیں کر رہا تھا۔
اس کے ساتھ ہاتھ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں پٹپٹا گلے سے سیٹی جیسی آواز نکال رہا تھا۔ اسے یہ سب بہت مزہ دے رہا تھا۔ پرے ہٹو شوئے انسان، بیوی کی حسرت دل میں لیے میرے ہی ہاتھوں مرو گے تم، ترسا ہوا آدمی۔ اس کے انداز پر حریم جلتی بنتی ریحان کے پاس آ بیٹھی تھی، جانتی تھی اس کی اپنی بہن تو کبھی اس کی سائڈ نہیں لے گی۔ عرصا نے محبت بھری ایک نظر ہنستے کھیلتے اس گھرانے پر ڈالی۔ حفصہ غلط نہیں کہتی تھی، وہ سب لوگ سراپا محبت تھے، محبت کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ اس نے نم آنکھوں سے سامنے بیٹھے فرحان کی جانب دیکھا، جو ہاتھ کو خوش دے کر مسکراتا ہو اسے ڈانس کروا رہا تھا۔ اسی لمحے فرحان کی نظریں اس پر پڑی، نظروں کے تصادم پر وہ دھیرے سے مسکراتے اسے اپنے برابر والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاہ کے بھی اس کی بات رد نہیں کر سکی تھی۔ آہستہ سے اٹھ کر وہاں بیٹھی۔ اپنی دھن میں کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا، یا شاید کر کے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا۔ مسکراہٹوں کو اندر دبا کر دل مردہ نہیں کرتے۔ جب دل خوش ہو رہا ہے تو لبوں کو بھی تو محسوس کرنے کا حق ہے نا، کبھی کبھی مسکرایا کرو، کوئی ٹیکس نہیں اس پہ۔ اس کی گود میں دراخات اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی نرم گرفت پر عرصا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ بے نیاز بنا اس کا ہاتھ تھامے ہاتھ سے کھیلتا رہا۔ ریبا، ایک ہاتھ سے اس کے منہ میں نوڈلز لپٹا فوک ڈال کر حیدر نے اسے پکارا۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے کھلاتا، دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر کل کے میٹنگ کے پوائنٹس ترتیب دے رہا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے دیوار پر نصب LED میں کوئی اینیمیٹڈ مووی دیکھ رہی تھی۔ شش! اس کے پکارنے پر ڈسٹرب ہوتی اسے ہاتھ کے اشارے سے شور کرنے سے منع کیا۔ اسے اتنے انہماک سے دیکھتے پا کر حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ریموٹ سے چینل فارورڈ کرتے وہ دوسری مووی لگا چکا تھا۔ حیدر! ریبا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ ڈریگن کھانے والا تو اس چڑیل کو اب میں کیسے دیکھوں گا؟ وہ تو کھا بھی چکا ہوگا۔ پیر پٹاتی وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ حیدر کی جان، آپ یہ دیکھیں نا، آپ ہی تو کہتی ہیں بڑی ہو گئی ہیں، بڑے اس طرح کی موویز دیکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گی تو میں وہ بچوں والی مووی لگا دیتا ہوں۔ مسکراہٹ دبا کر کہہ کر وہ شانے اچکائے ریموٹ اٹھا چکا تھا۔ ریبا نے جھٹ سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھینا۔ میں بچہ نہیں ہوں، میں یہی دیکھوں گا، مضبوط لہجے میں کہتی اس کا ہاتھ دوبارہ نوڈلز کے باؤل میں ڈال کر وہ اپنے سابقہ انداز میں لیٹ گئی۔ اس کا اشارہ سمجھ کر حیدر نے اس کے منہ میں نوڈلز ڈالے۔ اپنے کارنامے پر خوش ہوتا وہ پھر سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا۔ اب بھی اس کی بیوی اینیمیٹڈ موویز دیکھتی رہتی تو اس کا تو خدا ہی حافظ تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیزاری سے مووی دیکھتی رہی۔ یکدم اس کی آنکھیں پھیلی تھی، پھولے گال لمحوں میں سرخ ہوئے تھے۔ اس کی سرخ پڑتی رنگت پر حیدر نے حیرانی سے اسکرین کی جانب دیکھا۔ اسکرین پر کوئی رومانٹک سین چل رہا تھا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ نروس ہوتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسکرین کی جانب نظر پڑنے پر جلدی سے نظروں کا زاویہ دوسری جانب کر لیتی۔ ہٹائیں اسے، میں نہیں بیٹھوں گا آپ کے پاس۔ جب کافی دیر میں بھی سین چینج نہیں ہوا تو آنکھوں اور ہاتھ رکھے وہ تیزی سے بیڈ سے اترتے غصے سے حیدر کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ کیا ہوا ریبا؟ حیدر نے انجان بنتے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ گندے، شرم نہیں آتی؟ آنکھیں بھی بند نہیں کی تھی آپ نے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے بولنا کیا، اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو کڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھتے اسے گندے کا لقب دے کر چادر سر تک تان کر لیٹ گئی۔ ریبا سنے تو، ریبا 9 بجے یار، اتنی جلدی کون سوتا ہے؟ حیدر نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ میں سو گیا ہوں۔ آنکھیں بند کی وہ جلدی سے بولی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا جھکا، اس کے پھولے گالوں پر لب رکھتے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا، جو بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے حیران سی دیکھ رہی تھی۔ حیدر! اگلے لمحے وہ چیخی تھی۔ گندا کر دیا، گالوں کو ہاتھ سے مسلتی غصے میں بول رہی تھی۔ حیدر کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لگنا تھا اس کی بیوی کو بیوی بننے میں۔ میں شوٹ کر دوں گا۔ اس کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ غصے سے اس کی جانب دیکھتی ریبا نے وارن کیا۔ ہجر کی آنچ پہ جب خواب پگھل جاتے ہیں، ہم تیرے لمس کی خوشبو سے بہل جاتے ہیں، تو میری باہوں میں کیوں سرد پڑا رہتا ہے؟ اتنی قربت میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ سنو، وہ حفصہ کی کسی بات کو مسکراتے ہوئے جواب دے رہی تھی جب اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا جلدی بکو۔ فرحان لب بھینچ کر رہ گیا۔ حفصہ کی طبیعت کچھ گری گری سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن ان سب کی فکر دیکھ کر اس نے پھر اپنی طبیعت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب بھی ناشتے کے بعد فیضی سارے برتن واش کر کے یونیورسٹی گیا تھا۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری 2 دنوں سے عرصا نے لی ہوئی تھی۔ اب بھی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہاتھ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آج ان کے نکاح کو 4 دن ہو گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں بامشکل 4 دفعہ انہوں نے براہ راست بات کی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ گل مل گئی تھی۔ حفصہ اور فیضی کے ساتھ ہوتی تو کوئی اور ہی عرصہ محسوس ہوتی۔ ان 4 دنوں میں ریبا سے بھی اس کی 2 بار ملاقات ہو چکی تھی، اور ان 2 ملاقاتوں میں وہ ریبا کی دیوانی ہو گئی تھی۔ غرض اسے گھر کے ہر فرد سے انسیت ہو گئی تھی سوائے فرحان مرتضیٰ کے۔ ریبا اور فیضی کی پیاری سنڈریلا میرے ساتھ ظالم چڑیل بن جاتی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ وہ خود بھی اسے مخاطب نہیں کرتا تھا۔ گھر آ کر اس کا سارا وقت ہاتھ کے ساتھ گزرتا تھا، اور بہت اچھا گزرتا تھا۔ جی، وہ لگے باندھے بولی تھی۔
آج ہسپتال جانا ہے، تمہارے اسٹیچز کھلوانے ہیں، ہادی کی ویکسینیشن بھی کروا لینا۔ خاد کو گود میں اٹھاتے اس نے سر پر لگے ٹانکوں کی جانب اشارہ کیا۔ ارسا نے کچھ خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹانکے لگتے وقت بے ہوش ہونے کے باوجود بھی تکلیف سے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی زرد ہوتی رنگت پر فرحان نے باغور اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اسے نہیں بتائے گی کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی؟ ہاں، ڈاکٹر فردوس کو کال کر دی ہے میں نے، ریڈی ہو جاؤ۔ سرسری سی ایک نظر اس پر ڈال کر وہ حفصہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارسا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر ہاتھ کو لے کر کمرے کی جانب بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنی سفید چادر سے خود کو ڈھانپے خاد کو گود میں لیے، دوسرے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھامے اس کے سامنے تھی۔ فرحان گاڑی کی چابیاں اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ راستے میں بھی وہ خاموش رہی تھی، البتہ ہاتھ کی شرارتیں ان دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ لے آ رہی تھی۔ با وہ ننھے ہاتھوں سے فرحان کی جانب ہمکتا اسے پکار رہا تھا۔ بابا کی جان۔ اس کی پکار پر فرحان نے پیار سے اس کے ہاتھوں کو چوما۔ ارسا نے حیرانی سے ہاتھ کی جانب دیکھا، وہ فرحان کو بابا کہہ رہا تھا۔ آنسو کو بامشکل بہنے سے روکتی وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی وہ فرحان سے بہت اٹیچ ہو رہا ہے، مگر وہ اسے بابا کب سے کہہ رہا ہے۔ آجا بابا کا شیر۔ اسے ارسا کو بہت زیادہ تنگ کرتے دیکھ فرحان نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ اسے یہ آپ نے سکھایا ہے؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی۔ باپ ہوں میں اس کا، اور مجھے اس کی پہچان دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سکھانے کی۔ آج کر دی تم نے یہ بات، آئندہ کبھی میں تمہارے منہ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنوں ارسا، جو ہاتھ کو شبہات میں مبتلا کر سکتی ہوں۔ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے وہ مضبوط انداز میں باور کروا رہا تھا۔ جی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بیٹا بنا سرپرست کے نہیں رہے گا، اس کے سر پر مضبوط صاحبان ہے۔ چلو آ جاؤ۔ تم رکو، میں گاڑی پار کر کے آتا ہوں۔ اس کی بات پر سر ہلاتی وہ ہاتھ کو گود میں لے کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے اس نے ہاتھ کو اس کی گود سے لیا، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ وہ سر جھکائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ارسا کیا بات ہے، چلو اندر۔ ڈاکٹر کے کمرے کے آگے کھڑے اس نے سر جھکائے کھڑی ارسا کو مخاطب کیا۔ وہ ہنوز نیچے دیکھ رہی تھی۔ ارسا میں تم سے بات کر رہا ہوں، اندر چلو۔ اس کی آواز پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر فرحان نے گہری سانس لی۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟ نرم لہجے میں پوچھتے اسے آنسو صاف کرنے کا اشارہ کیا۔ ارسا نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ۔ اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اسٹریچر پر بھی سختی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اسٹیچز کھلتے ہی کب سے روکے آنسو نکل کر حصار پر بہہ نکلے۔ فرحان آگے آیا۔ بس ہو گیا ارسا، پلیز نہیں رو۔ وہ مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اسے رونے سے منع کر رہا تھا۔ نہ جانے کون سا غبار تھا جو اب وہ اس کے سینے سے لگی نکال رہی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ اس کے اس طرح رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ ارسا میری بات سنو، مجھے بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ دیکھو خاد بھی پریشان ہو رہا ہے۔ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اس نے اس کی توجہ خاد کی جانب کروائی۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، خجل سی ہوتی وہ پیچھے ہٹی۔ بہت تکلیف ہے کیا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ وہ اس سے نظریں چراتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاتھ کی ویکسین ہونے کے بعد وہ انہیں لے کر گھر آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ ارسا کو ڈراپ کرنے کے بعد آفس جانے کا تھا، لیکن ارسا کی حالت کی وجہ سے اپنا ارادہ ملتوی کرتا وہ خود بھی ساتھ ہی آ گیا۔ حفصہ، میں نے کہا بھی تھا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، بہت ویک لگ رہی ہیں آپ۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈیلی کرتا شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے بول رہا تھا۔ نہیں ریحان، ٹھیک ہوں میں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتی اس کی فکر پر مسکرائی۔ آج تو فرحان ارسا کو لے کر ہسپتال گیا ہے۔ آج شام میں آفس سے واپس آؤں تو اب چل رہی ہیں میرے ساتھ اپنے چیک اپ کے لیے۔ وہاں سے واپسی پر ریبا کو بھی گھر لے آئیں گے، 2 دن ہو گئے نہیں آئی وہ۔ سنجیدگی سے کہتے وہ کوٹ لے کر اس کے قریب آیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کوٹ اسے پہنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے چکرا کر نیچے کارپیٹ پر گری تھی۔ حفصہ آنکھیں کھولے میری جان، کیا ہوا؟ اس کی رنگت زرد پڑتی دیکھ وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ گھر پر فرحان یا فیضی بھی نہیں تھے۔ اسے بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر کو فون کیا۔ کیا ہو گیا حفصہ، پلیز آنکھیں کھولیں۔ نرمی سے اس کے گال تپتپاتے وہ کبھی اس کی ہتھیلیاں سہلا رہا تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ فرحان اور ارسا بھی آ گئے تھے۔ کیا ہوا حفصہ کو بھائی؟ اسے یوں بیڈ پر بے سدھ پڑی حفصہ کے پاس کھڑے دیکھ کر فرحان فوراً آگے آیا۔ پتہ نہیں، آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں۔ شی از 4 ویکس پریگننٹ ریحان، ویکنس بہت زیادہ ہے، خیال رکھو ان کا۔ میڈیسنز بھی میں نے لکھ دی ہیں، باقی تم انہیں ہسپتال لے آنا، پراپر چیک اپ بھی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر فردوس نے مسکراتے ہوئے خوشخبری دی۔ ریحان نے بے یقینی سے حفصہ کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن دے کر اب ریحان کی جانب متوجہ تھی۔ مبارک ہو بھیا، فرحان مسکراتے ہوئے ریحان کے گلے لگا۔ خوشی کے کتنے ہی رنگ اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ میں اس قابل نہیں ہوں جتنی بڑی خوشی سے اللہ نے نوازا ہے مجھے فرحان۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ ریحان، وہ دھیمی آواز میں کہتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ریحان کی جان،
وہ نظروں میں محبت سموئے اس کی جانب جھکا تھا۔ فرحان کے سامنے اس طرح مخاطب کرنے پر وہ سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ کیا ہوا؟ انہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خجل سی ہوتی بامشکل بولی۔ بہت مبارک ہو حفصہ۔ عرصہ نے مسکراتے اسے ساتھ لگایا۔ اسے بابی بولنے کا تکلف ہو نہیں کرتی تھی۔ حفصہ اس کی ہم عمری تھی۔ کس چیز کی مبارکباد؟ وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھائی بتائیں گے تمہیں، ذو معنی انداز میں کہتا وہ عرصہ کو لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ فیضی کو پتہ چلنے کے بعد تو گھر میں ویسے بھی اچھا خاصا شوگر لگنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ ان دونوں کو کچھ وقت دے دینا چاہتا تھا۔ ریان سب اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ جھجکتی ہوئی بولی تھی۔ وہ اس لیے ریان کی جان، آپ نے خبر اتنی خوشی کی دی ہے۔ میں نے تو کوئی خبر نہیں دی ریان، وہ اب روحان سی ہوتی جھنجھلا کر بولی تھی۔ جب سے ہوش میں آئی تھی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے وہ سب۔ وی آر ایکسپیکٹنگ اوور بیبی حفصہ۔ شدت سے اس کی پیشانی چوم کر وہ جذبے سے بولا تھا۔ بیبی ہمارا؟ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ریان نے نم آنکھوں سے مسکراتے اس کے بالوں پر لب رکھی۔ فیضی اور ریبا کو نہیں پتہ ہے ابھی، حیدر کو کال کرتا ہوں، میں ریبا کو لے آیا، فیضی بھی آنے والا ہوگا۔ مجھے ماما کہے گا نا ریان، جیسے ہادی کہتا ہے عرصہ کو۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے چہرہ اٹھا کر اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ ریان کھل کر مسکرا اٹھا۔ خیال رکھنا ہے اپنا بہت زیادہ، میں کوئی شکایت نہیں سنوں اب۔ وہ نرم لہجے میں اسے تاکید کر رہا تھا۔ اب آپ مجھے ڈانٹیں گی نہیں نا، بیبی کو برا لگے گا۔ وہ جلدی سے اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ بیبی کی مما اگر ڈانٹ سننے والی حرکتیں نہیں کریں گی تو بالکل ڈانٹ نہیں پڑے گی۔ وہ اس کی چالاکی پر مسکراتا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں نہیں کرتی ہوں، وہ منمنائی تھی۔ خیدر بس، اب اور نہیں پڑھوں گا۔ وہ بیزاری سے کتابیں سائڈ کرتی جلدی سے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھام کر بیٹھا۔ نہیں بیوی، یہ ایکویشن کمپلیٹ کرنی ہے میری جان۔ نرمی سے اسے الگ کرتے اس نے رجسٹر پھر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ خیدر نہیں، پلیز، میں کل سے پڑھ لوں گا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے اسے پڑھاتا تھا اور روز اس کے پاس نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ موجود ہوتا تھا۔ میں نہیں پڑھوں گا، مجھے پڑھنا نہیں پسند ہے، روز روز پڑھاتے ہیں۔ اب تو میں بیوی بھی بن گیا ہوں، بیوی بن کے کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ میری کلاس میں بھی کوئی بیوی بن کے نہیں آتا۔ ساری بات مانتا ہوں، پھر بھی پڑھاتے ہیں۔ سر میں بھی درد ہو رہا ہے، پھر بھی اتنا پڑھایا۔ اسے سرتی کرتے دیکھ وہ روتی اس سے الگ ہوئی تھی، ہاتھ اٹھا کر تمام شکوے ہچکیوں کے درمیان کرتی۔ وہ اب اسے کچھ دور کھڑی ہوئی تھی۔ او میرے دل کے ٹکڑے، سر میں درد ہو رہا تھا تو پہلے بتانا تھا نا میری جان۔ میرے پاس آئیں۔ اس کے سر درد کا سنتے وہ کتابیں ہٹاتا فوراً اس کے قریب آیا۔ نہیں آؤں گا، داجان کے پاس بھی نہیں لے کر گئے، میں کل سے بھی پہلے گیا تھا، کتنے دن سے نہیں گیا۔ آنسو میں مزید شدت آ گئی تھی۔ ریبا یار بات تو سنے میری، میں لے جاؤں گا داجان کے پاس بھی میرے دل۔ اسے نرمی سے قریب کرتے اس نے آنسو صاف کیے۔ میں کتنا پڑھتا ہوں۔ آنکھوں کو پھیلائے اسے ہاتھوں کے ذریعے کتنا کا اشارہ کیا۔ اس کے انداز پر اس نے بے ساتہ عمر ڈانے والا کہکہا بامشکل روک کر اسے دیکھا، جو پھولے گالوں سے اسے بتا رہی تھی۔ یہاں آئیں، کب سے سر میں درد ہو رہا ہے، بتانا چاہیے تھا نا۔ ڈریسنگ سے تیل کی شیشی اٹھا کر اسے کارپیٹ پر بٹھایا۔ وہ سو کرتی بیٹھ گئی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں تیل ڈالتا نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ ریبا، وہ جو آنکھیں موندے اس کی گود میں سر رکھے پیر لمبے کر کے بیٹھی تھی، آنکھوں کو پھیلائے اسے دیکھا۔ ناراض تو نہیں ہے میرے دل؟ اس کے گالوں کو چوم کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی پھر سے اس کی گود میں سر رکھے اس کا ہاتھ اپنے بالوں پر رکھ چکی تھی۔ روز اسی طرح آئلنگ کریں گے نا ہم تو میری جان کے بال بڑے ہو جائیں گے۔ وہ اس کے سلکی بالوں کو خاتوں میں لیے محبت سے بولا تھا۔ میں روز کروا لوں گا، پھر داجان میرے بھی بریڈ بنا دیں گے۔ وہ زور زور سے سر ہلا کر بولی تھی۔ حیدر اب بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ جو اس پر جھکا اس کا سر دبا رہا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی جانب کیے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا، زہے نصیب میرے دل۔ وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ تھینک یو کہتے ہیں۔ وہ گال پھلا کر اسے یاد دلا رہی تھی۔ آپ کے بعد مجھے کسی آئینے کی حاجت نہیں رہی۔ مجھے اپنا ظاہر دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں اور اپنا باطن دیکھنے کے لیے آپ کا دل کافی ہو گیا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کے ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں حرکت کر رہے تھے۔ فون کی اسکرین پر ریان کا نام دے کر خیدر نے فون اٹھایا۔ اگلی جانب سے جو خبر سنائی گئی تھی وہ خوشی سے اچھل ہی پڑا تھا۔ میرے یار باپ بن گیا تو، وہ خوشی سے بولا تھا۔ ریبا بھی آنکھوں میں اشتیاق لی اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی، ریبا تیار ہو جائیں، داجان کے پاس چل رہے ہیں ہم۔ داجان کے پاس؟ ہاں جاؤں گا، چلیں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ریان کے پاس جانے کے لیے تو ہر وقت تیار ہوتی تھی۔ ایسے نہیں جا سکتے چندہ، اب چینج کر لیں پھر چلتے ہیں۔ خیدر نے اس کے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس وقت اپنی ٹراؤزر اس کی لوز شرٹ میں تھی۔ پر داجان کے سامنے تو پہن سکتا ہوں نا، وہ اسے اس کی بات یاد دلا رہی تھی۔ راستے میں بہت سے لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں نا میری جان، خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھتے ہیں میرے دل۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جو اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی عزتوں کی بھی۔
نرمی سے اسے شانوں سے تھام کر اس نے سمجھایا۔ کیسے کروں حفاظت؟ وہ معصومیت سے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہر حال میں اللہ کو پسند آنا چاہتی تھی۔ آپ چینج کر کے آئیں پھر بتاتا ہوں۔ اسے کپڑے دے کر ڈریسنگ روم میں بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈسٹ کلر کے محسوس سٹائل کی کرتی اور کھلے ٹراؤزر میں اس کے پاس آئی تھی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے کبرڈ سے کچھ دن پہلے لی ہوئی سٹالر نکالی۔ کالے کلر کی وہ سٹالر نرمی سے اس کے چہرے کے گرد نماز کے سٹائل میں لپیٹ کر اس نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ پھولے سرخ گالوں کے ساتھ آنکھوں کو پھیلائے وہ اس کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ حجاب میں اس کی من موہنی صورت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے کرتے ہیں حفاظت میری جان، خود کو چھپا کر۔ اس کے گالوں پر لب رکھتے اس نے نرمی سے کہا۔ اچھا لگ رہا ہوں، اللہ پاک کو بھی اچھا لگوں گا۔ آنکھوں کو پٹ پٹاتے اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ حیدر سرشار سا ہوتا اسے دیکھتا مسکرایا۔ ریبہ مرتضیٰ اس کی زندگی میں کسی نیکی کا صلہ تھی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ اس کی محبت تھی، اس لیے کیونکہ اس کی محبت میں وہ رب سے مزید قریب ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی اسے رب سے قریب کرنے کا ذریعہ بنی تھی۔ حفصہ کی طبیعت خراب تھی، اس حالت میں تو وہ ہرگز اسے کام کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اب اس کی ڈائٹ کا خیال ان لوگوں نے ہی رکھنا تھا۔ کھانے کے معاملے میں وہ کتنی چور تھی وہ سب جانتے تھے۔ ارسا اور حفصہ کے لیے سینڈوچز بنانے وہ کچن میں خود ہی کھڑا ہو گیا۔ حفصہ کے لیے ریان کو دینے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ خاد کو گود میں لیے کمرے میں ٹہل رہی تھی، جو ویکسینیشن کی وجہ سے آج بہت تنگ کر رہا تھا۔ خادی میرا بیٹا، اسے دیکھتے ہوئے ارسا کی گود میں مچلنے لگا۔ نرمی سے اسے گود میں لیا، اس کی گود میں آتی وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اب کی بار ارسا حیران نہیں ہوئی تھی۔ یہ سینڈوچز ختم کرو تم، یہ بھی سو جائے گا۔ اس کے کہنے پر ارسا نے خاموشی سے سینڈوچ اٹھا لیا۔ فرحان تو اس کے ہر عمل پر حیران ہو رہا تھا اور واقعی اس کے کہنے کے مطابق ہاتھ کچھ ہی دیر میں سو گیا تھا۔ اب درد تو نہیں ہو رہا؟ نرمی سے نشان پر ہاتھ پھیرتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ آنسو کا گولا ایک بار پھر اسے اپنے حلق میں پھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے جسم پر اس سے کہیں زیادہ زخم لگے فرحان۔ میرا وجود زخم سہنے کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ کوئی چوٹ کوئی تکلیف اب محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ شاید میرے احساسات مردہ ہو گئے تھے۔ فرحان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے اندر بڑا غبار نکال لے۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ اس کے برابر میں اپنے ساتھ لگاتے بیٹھ گیا، جیسے احساس دلا رہا ہو کہ اس کے پاس ہے، وہ تنہا نہیں ہے۔ میرے زخموں پر تو میری ماں نے بھی کبھی مرہم نہیں رکھا فرحان۔ اب جب میری تکلیف پر تڑپنے والا کوئی موجود ہے تو چھوٹی تکلیفیں بھی محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ تکلیف ٹانکے لگنی یا کھلنے کی نہیں تھی۔ اس تکلیف کا احساس اس لیے ہوا کیونکہ میرے علم میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ میری تکلیف سے کوئی دوسرا بھی تڑپ اٹھے گا، کوئی ہے جسے میری ذات پیاری ہے۔ آنسو تواتر سے گرتے اس کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان اسے خود پر بیتی ہر بات بتا رہی تھی۔ وہ سختی سے لب بھینچے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، ضبط سے رگیں تنی ہوئی تھی۔ اماں میں شادی نہیں کر سکتی اس سے، اگلے مہینے سے میرے امتحانات ہیں۔ اب کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ اس طرح؟ وہ گندمی رنگت کی پرکشش لڑکی تھی جس کے لمبے گنگریالے بال پونی میں مقید اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ بے یقین سی سامنے کھڑی اپنی سگی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھ ارسا، 17 کی ہو گئی ہے تو اب کیا بالوں میں چاندنی آنے کے انتظار کروں؟ تو اچھی طرح جانتی ہے عمر تیرے باپ کو کتنا عزیز، شادی کرنا چاہتا ہے تجھ سے، اس میں برائی کیا ہے؟ سامنے بیٹھی اس کی ماں پر جیسے اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یوں کہیں نا حق مہر کے نام پر بھیج دی آپ نے مجھے عمر اصغر کے ہاتھوں۔ کتنی قیمت دی ہے بتائیں مجھے؟ کتنی رقم میں بیچی آپ نے اپنی بیٹی اماں؟ باپ تو میرا سگا ہے نہیں، آپ کی تو اپنی اولاد ہوں میں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتی آج سے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی تو محبت ہوگی اس کی ماں کو اس سے۔ میں نے زندگی سے بہت کچھ کبھی نہیں چاہا، مجھے محبت کی کبھی خواہش نہیں رہی، صرف عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں اماں، وہ شخص کبھی مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ وہ روتی ہوئی اب التجاؤں پر اتر آئی تھی۔ دیکھ ارسا، یہ آنسو میرے سامنے نہیں بہا، کوئی ظلم نہیں کری میں تیرے ساتھ۔ اچھا کماتا ہے بڑے گھر کا لڑکا، اور کیا چاہتی ہے تو؟ وہ حرام کی کمائی اور بڑا گھر۔ کون سا بڑا گھر اماں؟ جو وہ لوگوں کو دھمکا کر اور قتل کر کے قبضہ کرتا ہے، وہ بڑا گھر۔ اماں میں آپ پر بوجھ تو نہیں ہوں، اپنا سارا خرچہ خود اٹھاتی ہوں، آپ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی ماں کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بہت سن لی میں نے تیری بکواس، کوئی شہزادہ نہیں آئے گا تجھے بہانے، کل نکاح ہے تیرا عمر کے ساتھ، میرے آگے میرے 2 لڑکے بھی ہیں، ان کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے مجھے۔ پوری طرح روتی ہوئی ارسا کو لکڑی کی چارپائی پر دھکا دے کر وہ تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی، اور اس کا رونا تڑپنا سب رائگاں گیا۔ اس کے لاکھ منتوں ترلوں کے باوجود بھی اگلے دن اس کا نکاح عمر اصغر کے ساتھ کر کے اسی شام اسے رخصت بھی کر دیا گیا۔ چارپائی پر کتابیں اس کی خواہشوں سمیت دری کی دری رہ گئی۔ بیٹو کا مستقبل سنوارنے کے لیے اس کی ماں نے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ محبت کی ممتنع تو وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ عزت کی جو تمنا تھی وہ بھی عمر اصغر نام کی سیاہی لکیروں میں آتی ختم ہو گئی۔
بہت خوبصورت ہو تم، لیکن افسوس تمہاری قسمت تمہاری صورت سے اکتفا نہیں کرتی۔ کمرے میں آتے ہی اس کے شوہر نے اپنے چند لمحوں پہلے بنی بیوی سے یہ جملہ کہا تھا۔ وہ لمحوں میں اسے دور ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی گرفت میں تھی۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان! اپنی پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن اس کا کمزور وجود اس کے آہنی شکنجے میں تھا۔ وحشت تو ابھی دکھائی نہیں میری جان، میری وحشت تو ابھی تم دیکھو گی۔ یہ جو تمہاری گز بھر لمبی زبان ہے نا، یہ کل صبح کے بعد نہیں کھلے گی۔ بے دردی سے اس کا ایک ایک زیور نوچ تھا۔ وہ استہزائی انداز میں بولا تھا، اس کے لہجے کا تمسخر وہ صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد کمرے کی خاموشی میں وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ تمام رات اس نے سسکتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلی صبح اس کی نگاہیں ساکت تھی، چمکتی آنکھوں میں ڈیروں خواب تھے جو اب مردہ پڑے تھے۔ اس نے صحیح کہا تھا، اس کے لب واقعی سل گئے تھے۔ رات اپنی وحشت کے گھوڑے پر سوار وہ ارسا رحمان کی ذات کا غرور، اس کا مان اور رشتوں پر سے اس کا بھروسہ سب بھی رونٹ ڈالا تھا۔ عورت مرد ذات سے کیوں پناہ مانگتی، یہ انکشاف اس پر عمر اصغر سے شادی کے بعد ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اسے بری طرح پیٹ ڈالتا تھا۔ ہر دن وہ شدت سے رات نہ آنے کی دعا کرتی تھی۔ رات کا اندھیرا قبر کے اندھیرے سے بھی خوفناک لگتا تھا۔ عمر اصغر کوئی انسان نہیں تھا، وہ تو کوئی جانور تھا، وحشی جانور جو صرف نوچنا جانتا تھا۔ اس کا وجود تو اس سے شادی کی رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہر رات وہ شدت سے اپنی موت کی دعائیں مانگتی تھی، اور ہر صبح سورج کی کرنیں اس کی دعا کے قبول نہ ہونے کی مہر لی ابھرتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اسے طبیعت کچھ گری گری سی لگنے لگی تھی۔ ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کرتی وہ چکرا سی گئی تھی۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیوں ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں گر پڑ رہی ہو؟ وہ ناشتہ کرتا نہ خود سے بولا تھا۔ اگلے ہی پل اس سے ابکائی سی محسوس ہوئی۔ جب کافی دیر تک وہ واش بیسن میں جھکی ابکائیاں کرتی رہی تو وہ اٹھ کر آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں صبح صبح نخوست پھیلا رہی ہو؟ سختی سے اس کا بازو تھامے اس کا رخ اپنے جانب کیا۔ عمر جہان دیدہ شخص تھا، اس کی زرد ہوتی رنگت اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اسے کچھ نرمی سے پیش آیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ 3 months پریگننٹ ہے۔ عمر بھی صبر سے کافی خوش ہوا تھا۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کچھ آسان ہو جائے گی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس دن شام میں عمر اسے باہر ڈنر پر لے کر گیا۔ شادی کے اس 1 سال عرصے میں پہلی بار اور وہی آخری بار بھی تھا۔ یار عمر، آج تو بہت اچھی سیٹنگ کر رکھی ہے۔ اس نے کھانا شروع کیا تھا جب عمر کا کوئی دوست ان کی ٹیبل پر جھکتا بے خودگی سے بولا تھا، بھابھی ہے تیری۔ عمر نے لاپرواہی سے اس کا تعارف کروایا۔ لائٹ گرے کلر کے جارجٹ کے سٹائلش سوٹ میں ملبوس، اپنے لمبے بالوں کو کمر پر پھیلائے وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے میں ایک عجب سی کشش تھی جو دیکھنے والوں کو اس کی جانب متوجہ کرتی تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں اپنا دوپٹہ اپنے گرد مضبوطی سے تھام گئی، جو اس کے وجود کو ڈھانپنے کے لیے ہرگز کافی نہیں تھا۔ لیکن عمر کو چادر میں لپٹی عورتوں سے شدید نفرت تھی، اور وہ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بھابھی، بال تو بہت پیارے ہیں آپ کے۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا خباثت سے بولا تھا۔ ارسا نے جلدی سے بالوں کو دوپٹے سے مزید چھپایا۔ وہ یوں دوپٹے کے اندر ہی تھے، لیکن لمبے ہونے کی وجہ سے اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ تیری بھابھی پوری بہت خوبصورت ہے، عمر نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تھا، لیکن ارسا کو اس کے لہجے سے شدید خوف محسوس ہوا۔ اس نے زہر مار کر چند نوالے خلق سے اتارے۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عمر کے کہنے پر ہی وہ تیار ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ شادی کے بعد پہلی دفعہ کہیں جا رہے ہیں۔ وہ اسے اس کے پرانے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا ڈر غلط نہیں تھا۔ واپس آنے کے بعد وہ کپڑے چینج کرنے جا رہی تھی جب عمر نے پیچھے سے اس کی کلائی تھامی۔ عمر کپڑے؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دوسرے ہاتھ میں تھاما گرم فوک جو نہ جانے وہ کتنی دیر سے لائٹر سے گرم کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو نا تم۔ اس کی دائیں گال پر بے دردی سے فوک لگاتے وہ گھرایا تھا۔ وہ جلن اور تکلیف سے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پے در پے تھپڑ برساتا وہ اس کا چہرہ ایک طرف سے مسح کر چکا تھا۔ کتنے خوبصورت بال، اتنے پیارے بال ہیں نا، بہت پیارے۔ اور جب وحشت تھی اس کے لہجے میں، اس کے بال جگہ جگہ سے کاٹ کر کینچی کچھ دور پھینکا جو اس کے پیٹ پر لگی تھی۔ عمر، مجھے درد، عمر پلیز بچا لیں، وہ مر جائے گا، عمر بہت درد۔ وہ درد سے تڑپتی اپنے اندر موجود زندگی کو ختم ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ اسے نہیں یاد تھا کہ عمر کب اسے ہسپتال لے کر گیا۔ کتنی دیر وہ تڑپتی رہی درد سے۔ جب ہوش آیا تو ایک سکوت تھا۔ اسے اپنا وجود حالی محسوس ہو رہا تھا۔ کل ہی تو اس نے اسے محسوس کیا تھا۔ ایک دن میں اس کی زندگی کی آخری امید بھی اسے چھین لی گئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اس کی زندگی کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، وہ سوچ دور کھڑی اس پر کہکے لگا رہی تھی، اور پھر زندگی اس پر مزید تنگ ہو گئی تھی۔ وہ زندہ لاش بن گئی تھی۔ عمر کا جب دل کرتا اسے مارتا، اس کے باپ کو گالیاں دیتا، اور وہ بے نیاز اس کی مار کھاتی رہتی۔ زندگی عذاب ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عمر اصغر کی سنگت میں گزرے 3 سال اس کی زندہ مثال تھے۔ اس کے وجود میں اب عمر کو کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ دوسری شادی کرتے اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ایک چیز ہوئی تھی، وہ یہ کہ ارسا رحمان کا انسانیت سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔
کوئی رشتہ سگا نہیں ہوتا۔ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے گھر آئے تیسرا دن تھا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے۔ اس کا وجود اس کی ماں کو اتنا نہیں کھل رہا تھا، یا پھر حق مہر کے نام پر ایک موٹی رقم جو اس کے ذریعے کمائی تھی اس کا اثر تھا۔ ہاتھ کے پیدا ہونے تک وہ اپنی ماں کے گھر پر تھی، دن بھر نوکری اور رات میں کمرے کی تاریکی میں خاموشی سے گم ہو جانا۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ ہاتھ جس دن پیدا ہوا اسی دن عمر نے اسے طلاق کے کاغذات بھیجے تھے۔ اس کی ماں نے ایک کام اس کے حق میں بہتر کیا کہ عمر کو ہاتھ کی پیدائش کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلنے دیا تھا۔ ایک ہی شہر میں رہ کر وہ کب تک عمر کی نظروں سے ہاتھ کو بچا پاتی؟ اپنی عدت مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی وہ ہاتھ کو لے کر کراچی کے ایک ورکنگ وومن ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ایک نجی اسکول میں چھوٹی کلاسوں کی ٹیچنگ اور پارٹ ٹائم میں سیلز گرل کی نوکری کرنے کے باوجود بھی اس کے اخراجات بمشکل ہی پورے ہو رہے تھے۔ اپنے لیے اس نے کبھی کوئی چیز نہیں لی تھی، لیکن ہاتھ کی ہر ضرورت کا وہ حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ سب چھین لیا اس نے فرحان، میرا غرور، میرا مان، میرا اعتماد، سب کچھ تو ختم کر دیا، اور اب پھر آ گیا ہے۔ وہ ہاتھ کو لینے آیا فرحان، وہ میرا ہاتھ چھین لے گا مجھ سے، وہ لے لے گا۔ میں تو مر جاؤں گی ہاتھ کے بغیر، میں مر جاؤں گی۔ میں اپنا بیٹا اسے نہیں دوں گی، میں نہیں دوں گی اسے اپنا بیٹا۔ فرحان پلیز، اس کے سینے سے لگی بے ترتیب سے الفاظ کہہ رہی تھی۔ فرحان نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں بھینچ لیا۔ شدت گریا سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، دونوں لب پہ وس تھے۔ وہ نرمی سے اس کے کامتے وجود کو پرسکون کر رہا تھا۔ کوئی نہیں لے گا ہاتھ کو، ہمارا بیٹا ہے وہ، کوئی نہیں چھین سکتا اسے۔ سب گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ تم اب بھی حسین ہو، میری آنکھوں میں دیکھو، دیکھو مجھے، تمہیں نظر آئے گا تم کتنی منفرد ہو، کتنی پیاری ہو۔ میری بیوی ہو تم، فرحان مرتضیٰ کی عزت ہو۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میری بیوی اور بچے پر نظر بھی ڈالے۔ تم ارسا رحمان نہیں ہو، تم مسز ارسا فرحان ہو۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ مسز فرحان مرتضیٰ جو اگلی جانب اٹھنے والی انگلی توڑ سکتی ہے، گلے دینے والے لبوں کو کچلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ مضبوط انداز میں باور کروا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی وہ اسے چھپا گیا تھا۔ آپ نے بھی چھوڑ دیا تو؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ فرحان نے اس کے بالوں کو نرمی سے سنوارتے پوچھا۔ اس نے بنا توقف کے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر تم اس سوال کو اپنے دماغ میں پال کر رکھو، سنجیدگی سے کہتے وہ بیڈ پہ بٹھا کر نیچے میٹرس پر جانے لگا۔ یہی سو جائیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ فوراً بولی تھی۔ فرحان نے بویں اچکا کر اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو واقعی ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ سر ہلاتا ہاتھ کو بیچ میں لٹا کر دوسرے کنارے پر ٹک گیا۔ اس کے انداز سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ اس کی بودھی سی دلیل سے محظوظ ہوا ہے۔ If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also, subscribe to my channel plus hit the bell icon button for further more amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.